جو کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں ہاؤسز اور پارلیمان کی آواز ہے، اس بینر کے اندر کشمیر آزاد کشمیر ہو یا انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو یا اس کا پارلیمان کے اندر یا دنیا میں اقوام عالم میں اس کی اہمیت اور اس کے حوالے سے دنیا کو آگاہی دینا اور آن بورڈ رکھنا، اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہے کہ وہاں آزاد کشمیر میں اور انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جس طریقے سے ہندوستان نے کووڈ کے دوران کشمیریوں کو ہر چیز سے محروم رکھا اور ظلم اور بربریت کی ایک عظیم داستان رقم کر رہے ہیں، جس کو بدقسمتی سے اقوام عالم خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں مین ٹارگٹ بچے اور خاص کر اسکول گوئنگ بچے اور وہ تعلیم اور تعلیمی نظام جس سے ان کو محروم رکھا گیا اور ان کی تذلیل ہر لیول پر کی گئی۔ اور دوسری طرف آزاد کشمیر کے اندر ایجوکیشن سسٹم، اس میں ریاست پاکستان کا جو رول ہے، اور آج جو میں لاہور آیا ہوں، پروگریسو ایجوکیشن نیٹ ورک پین، جو کہ 264 اسکولوں پورے پاکستان میں 17 ڈسٹرکٹس میں، یہ ایک ایسی پروفیشنل اپروچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں پہ پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول کی بنیادی سہولیات، اور پھر کیریکٹر بلڈنگ، پھر پروفیشنل اپروچ اور ایک ایسی سوچ کو ڈیولپ کرنا گورنمنٹ سکولز میں۔ یہ خود پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کا ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، لیکن سلام ہے ان کے اس انیشیٹو کے کہ 2010 میں 2008 سے انہوں نے کام شروع کیا، 2010 میں انہوں نے پین کو لانچ کیا، اور 10 سالوں میں یہ پورے پاکستان اور اب یہ آگے کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور فی الحال یہ سندھ کی 34 سکولز ہیں، پنجاب میں، اور پھر اسلام آباد میں یہ ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں، اور ان 10 ڈسٹرکٹس میں بہت سارے گورنمنٹ سکولز ایسے ہیں جہاں پہ ان کو اگر انگیج کیا جائے تو اس سے ہم اپنے بچوں کا اور آنے والی نسلوں کے لیے ان سے نہ صرف ان کے پروفیشنل اپروچ کے حوالے سے، ان کی آنے والی زندگی کے حوالے سے ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی اور ہمیں پریزنٹیشن دی، اور وہ پروفیشنل اپروچ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی ٹیم میں ایک ایسا شخص ہے پراچا صاحب، جو میرے ڈسٹرکٹ کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور اندازہ کریں کہ گورنمنٹ سکول کے بچوں کو آج یہ ٹیکنالوجی اور آج کی دنیا جس پروگریسو ورلڈ اور پراسپرس ورلڈ جو سوچ لے کہ اپنے بچوں کو پہ آج انویسٹ کر رہا ہے، ان کی سوچ بھی وہی ہے، اور میں ان کی سوچ اور اپروچ کو دل کی عطا گہرائیوں سے داد دیتا ہوں، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس کار خیر کا حصہ ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے۔ بیکاز کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ درج میں کیا اگر گیا کمپلیٹ کر لوں میری بہن، پھر آپ پھر سے کوشچن کریں۔ نہیں، آئی ایم ناٹ ڈن پلیز میری بہن۔ جو کشمیر اور پاکستان کی بنیادی ضرورت اس وقت ہے، وہ ہے کوالٹی تعلیم، وہ تعلیم جس میں استاد کا احترام اور عزت ہو، شاگرد کی کیریکٹر بلڈنگ ہو، اس پر انویسٹ کیا جائے۔ ریاست کی پرائورٹی یہی، جب 2013 سے 18 خیبر پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تھی تو ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی، اور ایجوکیشن پروفیشنل لوگوں کی ہائرنگ کرنی اور میرٹ پہ،
اور پھر ایک ایسی سوچ دینا کہ گورنمنٹ سکولز کو ویلیو کیا جائے. تو آج میں ایک دفعہ پھر میں دل کی عطا گہرائیوں سے نہ صرف آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، بلکہ میری دعا ہے کہ یہ سوچ پورے پاکستان میں تمام، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن ڈیوالو سبجیکٹ ہے، اس میں کار خیر میں سب حصہ لیں، اور آپ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو ممبران ہیں ان کی کنٹریبیوشن کو بھی سلام ہے. جی تھینک یو. کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تنظیمی جو ہے وہ ممبر بھی ہے وہ شخص جس کی جانب سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. بطور پارٹی اور بطور چیئرمین کیا آپ اس کو آن کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ریاست میں کرمنل جسٹس سسٹم ہر ایک شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز اور اپنی کسی سوچ کے مطابق کسی بھی تھانے میں جا کے ایف آئی آر، اس کی جو بھی سوچ ہے، ہر ایک شہری کی اپنی سوچ ہے، وہ ایف آئی آر بھی کرا سکتا ہے میرے خلاف، کسی کے خلاف بھی. اب بات یہ ہے کہ اس کا ریاست سے کیا تعلق ہے؟ ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، اور انڈیویجول ایکٹ ہر کسی کو کسی بھی حوالے سے اس کی سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو پلیز اس کو ریاست سے یا کسی اور چیز سے منسلک نہ کریں. ہر کسی کو آزادی ہے، اور جہاں تک بات ہے ریاست پاکستان کی، ریاست پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک ہم کسی عام نے انٹرویو میں کہا کہ بھارت، نواز شریف صاحب کے پیچھے بھارت ہے. پہلے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے یہ کہا. کل فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جب مقدمہ ہو گیا تو انہوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا. تو یہ سر یہ کیا بات ہے؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھارت ہے، پھر کہہ رہے ہیں ناپسندگی کا اظہار ہے. تو یہ کیا ڈبل بول؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس انگلستان سے جو آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو کہا اس کو نہ صرف میں اون کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بیانیہ نیریٹو ہندوستان کا ہے، ہندوستان کا کیا نیریٹو ہے کہ پاکستان کے اندر افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز، عوام اور مذہب اور مسلک اور زبان کی بنیاد پہ خدا نخواستہ پاکستان میں بدامنی آئے، اور جو فیٹف اور یہ جتنے بھی وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے مستقبل کو ہانٹ کر رہی تھی، جس پہ یہ لوگ جب اقتدار میں تھے خاموش تھے، چاہے وہ کسی حوالے سے ہو. تو آج سوال یہ ہے کہ جب بھی 5 اگست 2019 کو جب 35A اور 370 ایبروگیٹ کیا گیا انڈین کانسٹیٹیوشن سے، اور پرائم منسٹر نیو NGA میں سپیچ کی ایک مومنٹم بنا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ سارے کنٹینرز پہ اسلام آباد آ گئے. وہ ٹائمنگ جب کشمیر کاز کو بینیفٹ کرنا تھا، سب نے مل کر جانا تھا. پاکستان کی ریاست کی بنیادی سیکیورٹی کنسرنز نیوکلیئر اور کشمیر ہے. اور پھر جب دوبارہ 2020 میں UNGA کی سپیچ سے پہلے انہوں نے APC کی بیعت کیا، ضرور کرتے، اجازت ہے. اس میں کشمیر کے حوالے سے کوئی فیوچر روڈ میپ، کوئی گائیڈ لائن، کوئی کچھ سوچ تو نہیں تھی. ساتھ ہی ساتھ دوبارہ ایجیٹیشن. یہ ایجیٹیشن یہ ٹائمنگز دیکھیں، یہ مقصد کیا ہے؟ یہ بیانیہ جو ہے وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، افواج پاکستان کے حوالے سے جو بیانیہ وہ دے رہے ہیں، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جی ہم آپ کا وہ حل کریں گے. کون سی ریاست نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ اجازت دیتی ہے؟ یہ تو پاکستان کو کمزور. ہاں، جب آپ ہم نے استعفے دیے تھے، آپ نے کہا پارلیمان میں آئیں اور بات کریں دلیل سے اور منطق سے. تو ریاست پہ اور ریاستی اداروں پہ آپ آئین پاکستان پڑھ لیں. تو میرا اور ایک عام پاکستانی کی یہ سوچ ہے، جو میرا جوان بارڈر پہ کھڑا ہے، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جو کہ روزانہ لاشیں گرتی ہیں، وہ آج سوال نہیں پوچھیں گے کہ یہ میں اور میرے پیارے اس ملک کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، اور اقتدار نہ ملنے کی وجہ سے ان کی سوچ کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ایک الطاف حسین صاحب باہر سے بیٹھ کے جو پاکستان کو، اور ایک حسین حقانی صاحب جو امریکہ میں بیٹھے، جو اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق اور کردوغلو ہیں. تو یہ جو شخص بیٹھ کے یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ باقی فواد چودھری صاحب کا جو میسج تھا
प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के हवाले से इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मेरी जो जितनी तहकीकात है वो ये है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, इसका प्राइम मिनिस्टर से, रियासत से, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल ये है, वो पूरा जवाब आया नहीं, क्योंकि एक आम बंदा अगर कत्ल हो जाए तो उसका मुकदमा थाना कल्चर में करवाना इंतहाई मुश्किल है। एक पीटीआई का जो मेंबर है, उसकी गवर्नर के साथ तस्वीरें ली हैं, सारा कुछ है, वो जाता है तो एक इतना बड़ा एफआईआर करवा के आराम से आ भी जाता है। ये सवाल है कि वो पीटीआई का मेंबर इतना ताकतवर है। केपीके में पुलिस रिफॉर्म्स ऑनलाइन भी एफआईआर हो जाती है। यही चीज जब मैं इंटीरियर में था इस्लामाबाद में, हमने इस पे काम किया कि हर इंडिविजुअल थाने में जाए, उसकी एफआईआर लॉन्च मैंडेटरी है। इसी तरह पंजाब में भी ये इस पे पुलिस रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है। अब अगर एक शख्स मेरे साथ खड़ा हो या गवर्नर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कहीं डोनेशन दे रहा है या पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इट्स एन इंडिविजुअल एक्ट, ये एक इनफरादी अमल है। प्लीज इसको रियासत से या किसी चीज से जोड़ना रियासत के साथ ज्यादती है। प्लीज इसमें स्टेट कहीं नजर नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल एक्ट है। और क्या इससे पहले इंडिविजुअल एक्ट नहीं हुए? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इदारों को और लोगों को लोग नहीं लेके जाते रहे? तो प्लीज इसको समझें, इसके डायनामिक्स को समझें। इसका रियासत पाकिस्तान का एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स जो हुक्मरान या जो लोग हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट दो सवाल है, इसमें कि गद्दारी के जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, क्या इस सियासत के अंदर एक अच्छी रवायत कायम की जा रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 3 दफा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर को टीवी के ऊपर बैन कर दिया गया है कि उनकी तकारीर नहीं दिखाई जाएगी। साबिक आर्मी चीफ भी है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उनको तो अदालत ने बरमला जो है वो कागजों के अंदर इश्तिहारी करार दिया हुआ है, वो तो टीवी पे चलते, वो तो कहीं नहीं बैन है। देखिए जी, ना तो मैं अदालत हूं, अदालत खुद मुख्तार है, अपने फैसले अदालत अपनी सोच, फिक्र और अपनी अप्रोच के मुताबिक करने की तमाम सलाहियत रखती है और उसको सब सराहते हैं। जहां तक बात है किसी की आवाज़ बंद करना, तो अल्ताफ हुसैन को याद करें। और फिर हेट स्पीच आप किसी मुहज़्ज़ब दुनिया में नहीं कर सकते। जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की साहब की, बेशक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे। मेरा सवाल यह कि जब उन्होंने एपीसी में 1 घंटा के करीब स्पीच की, किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी उनको इजाज़त है, लेकिन जब मुल्क से बाहर बैठ के आप अंडर ओथ रहे हों और आप रियासत के बारे में, रियासती इदारों के बारे में, चाहे वो सलमान रुश्दी या चाहे कोई और, या वो लोग जो शरीयत को चैलेंज करते हैं और इस धरती माँ के बारे में बुरा भला कहते हैं और वो दियार गैर में पनाह लेके पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, तो ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। रियासत पे और रियासती इदारों पे रियासत पाकिस्तान सिविल मिलिट्री एक पेज पे है। अब किसी को इजाजत नहीं होगी। मैं पहले 12 कह चुका हूं और प्राइम मिनिस्टर कि पाकिस्तान के फैसले अब बाहर नहीं होंगे, पाकिस्तान के फैसले अंदर होंगे। जीना मरना हमारा यहीं पे है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस धरती माँ से मोहब्बत करते हैं और यहाँ के लोगों से कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो इनको यहां पे आना चाहिए, मुकदमों का मुकाबला करना चाहिए। मेरे वजीर आजम ने 1-1 रुपए की मनी ट्रेल दी, ये अदालतों में जा नहीं रहे, ऊपर से बाहर बैठ के अफवाज पाकिस्तान। और ये जो मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये क्या मैसेज है? फैटफ किस फेस पे है? लेजिस्लेशन तो हो गई है, अभी पाकिस्तान ग्रे से नहीं निकला। तो खुदा के लिए आप बाशऊर हैं, आप खुद समझे कि इख्तिदार के लिए ये इस नौबत और इस लेवल पे आ गए हैं कि अपनी धरती माँ, ये किसके साथ ज्यादती कर रहे हैं? इमरान खान पीटीआई के खिलाफ ये जितना क्रिटिसिज्म करें, लेकिन पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हर कोई वो शख्स जो ये सोच रखे हुए कि मैं पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करूं और मुझे कोई पीछे से धक्का दे दे, अब वो दिन चले गए हैं। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह एज अ नेशन इंटैक्ट, यूनाइटेड, और जो भी इस धरती माँ के और इदारों को चैलेंज करेगा इंशाल्लाह उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।